نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ جمادی الثانی یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے، اور جہاں پر احادیث طیبہ میں احادیث مبارکہ میں بے شمار آپ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا، جب یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے۔ اب یہ اس آیت مبارکہ کے اندر صاحبی کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صاحبی سے مراد جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان جو ہے وہ رب کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے اندر تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم توکل اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت کا ہے وہ بیان ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے جو ہے وہ قتل کا اندیشہ تھا، تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے پکے اور صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہرگز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ اپنی ہم رکابی کا شرف عطا نہ فرماتے۔ تو اب اس لحاظ سے مفسرین نے اس کی جو ہے وہ بڑی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت مبارکہ کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو جو ہے وہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا افضل ہونا اور آپ کی افضلیت کا جو تعلق ہے یہ بڑا اہم تعلق ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ فضیلت اور افضلیت یہ دو چیزیں ہیں۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ فضیلت جو ہے وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، افضلیت کے لیے ایک الگ امر ہے۔ فضیلت جو ہے وہ احادیث ضعیفہ سے بھی جو ہے وہ ثابت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ضعیف حدیث بھی جو ہے وہ چل جاتی ہے۔ فضیلت کسی بھی کی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے وہ فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے ان کی قرآن کی تلاوت کی تعریف فرمائی، وہ امت کے سب سے بڑے قاری ٹھہرے۔ اور اسی طرح حضرت جو ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آسمان کے نیچے سب سے سچا، یعنی لہجے اور گفتگو کے لحاظ سے جو ہے وہ سب سے افضل فرمایا، تو یہ ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو فضیلت کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بے شمار جو ہے وہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو فضیلت جو ہے وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو افضلیت ہے، افضلیت کا جو معنی ہے وہ ہے کہ کسی شخص کو کسی سے بڑھا کر کیا کرنا، پیش کرنا، اس کا رتبہ جو ہے وہ بڑھا کر پیش کرنا۔ تو افضلیت کے لیے جو ایک چیز ہے، کیونکہ افضلیت ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک کنسیپٹ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ احادیث متواترہ چاہیے،
اس کے لیے احادیث متواترہ کی ضرورت ہے جو احادیث متواترہ سے ثابت ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جیسے کہ بعض محدثین کے نزدیک 80 علماء اور بعض محدث کے نزدیک جو ہے وہ 120 علماء افراد سے جو ہے وہ روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کنز الامال کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی داماد رسول حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جو ہے وہ فضیلت دے تو میں اس پر جو ہے وہ تہمت لگانے والے کی جو سزا ہے وہ حد مقرر کروں گا۔ تو یہ علماء پھر فرماتے ہیں کہ مسئلہ افضلیت کو جس طریقے سے حضرت مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے کسی نے بیان نہیں فرمایا۔ تو قرآن کی اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شان اور آپ کی صحابیت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن کے اندر جو ہے اسی آیت کے تحت جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب ہے نا، صاحب لفظ صاحبی ہی کہ اپنے صاحب سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے کیا ہے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی صحابیت کا انکار کرے، فرمایا فہو کافر، وہ بندہ کافر ہے۔ کیوں؟ لانکار ہی نص القرآنی، کیونکہ اس بندے نے قرآن کی نص کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے تو مفسرین صاحب خازن تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ اس بندے نے قرآن کی نص کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے، اور پھر اس نے سارے صحابہ کی جو ہے وہ صحابت کا انکار، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ امام الصحابہ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے بھی قرآن کا انکار کیا تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دار اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ شان کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی جو ہے وہ بیان فرمایا۔ دوسرے مقام پر تفسیر نصفی میں جہاں پر سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس کے اندر جو حسنہ وہ کہتے ہیں المصوبہ، اب کہتے ہیں کہ حسنہ اس کا معنی جو ہے وہ کہتے ہیں وَهِيَ الْجَنَّةُ، یہ جنت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے جو ہے وہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان کے درجات جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اپنی جو ہے وہ فضائل کے لحاظ سے، اپنے مراتب کے لحاظ سے ان کے درجات جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب اسی طرح اب یہاں پر جو ہے وہ تفسیر نصفی کے اندر، تفسیر مدارک کے اندر جو ہے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اب اس آیت کے تحت وہ کہتے ہیں قیلہ یہ کہا جاتا ہے نازلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ والی جو آیت ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ، کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَنفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کیا کیا؟ خرچ کیا۔ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ فَضْلِهِ وَتَقَدُّمِهِ، کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کے تقدم ہونے پر اور آپ کی افضلیت پر یہ دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد از رسول، انبیاء اور رسول کے بعد روئے کائنات پر عالم کے اندر جو سب سے بڑا مرتبہ، رتبہ، فضیلت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جہاں اللہ نے سارے صحابہ کے حوالے سے یہ بات کیا کہ میرے محبوب کے سارے صحابہ جنتی ہیں، وہاں اللہ نے جو ہے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے تو تفسیر مدارک کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان اسلام لانے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے راستے میں سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے ہیں، اور کہا یہ وفیہ دلیل علی فضلہ و تقدمہ، یہ جو دلیل ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، یہ آپ کے تمام صحابہ کرام پر جو ہے وہ تقدم اور فضیلت کو کیا کرتی ہے؟ ظاہر کرتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار اور عاشق اکبر صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا تذکرہ خود رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور بیان بھی فرمایا ہے۔